نیچے کی پسلی اس سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دادا آدم اور دادی حوا سے تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. ہم اور آپ اور ہم سے اور آپ سے پہلے اور قیامت تک جتنے انسان مرد اور عورت پیدا ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اب جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو جس نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ آدم سے وجود ہمیں بخشا تو اس سے ڈرنا بھی چاہیے نا. ایک بیٹا جب تک سمجھدار نہیں ہوتا ہے، ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سمجھدار ہونے کے بعد اور ڈرنا چاہیے، لیکن بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہوتا اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. اور یہ ڈرنا ایک مرتبہ نہیں بلکہ اس کے بعد جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ. اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع ہے، دنیا والے خوشی کے موقع پہ ڈر اور دہشت کا ماحول ہو تو کوئی پروگرام ہمارا پروگرام نہیں ہو سکتا ہے. خوشی کے موقع پہ تو ڈھول تماشے ناچ گانے ڈانس ہوتا ہے. تماشے گولا تماشے آگے جاتے ہیں، نہیں ہوتا ہے. شادی کا موقع، شادی کا مطلب ہی خوشی کا دن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں. اس میں جو خطبہ پڑھا جا رہا ہے، جو خطبہ پڑھنا سنت ہے، اس خطبے میں 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ تین مرتبہ ڈرایا جا رہا ہے. ڈرو ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. بات نہیں سمجھ میں آتی. آج کل کے لوگوں کے تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی. جن کی باراتیں ڈانس اور ناجائز بے پردہ آوارہ عورتوں کے ساتھ ڈانس ہو رہا ہو، جہاں دولہا دلہن ڈانس کر رہے ہوں، ایسے ماحول میں گھر کے چھوٹے بڑے سب ڈانس کر رہے ہوں، وہاں ڈرنے کے کیا مطلب ہے؟ لیکن اللہ ڈرا رہا ہے. ڈرا رہا ہے تو اس میں کوئی راز ہے، اس میں کوئی راز ہے. اور وہ ڈرا خاص طور سے جس دولہا اور دلہن کے بارے میں یہ نکاح کے موقع پر پڑھا جا رہا ہے، ان کیوں مخاطب ہے؟ اللہ ان کو ڈرا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ڈرا تو پوری امت کو رہا ہے اللہ. ہماری کوئی خوشی ایسی خوشی نہیں کہ جس میں ہم اللہ کے بندوں کو اور اللہ کو بھول جائیں. ہمارے نزدیک کوئی بھی ہمارا فیکشن، کوئی بھی ہمارا پروگرام پیدائش سے لے کے موت تک ہمارا ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے حکم پر عمل نہ ہو. اگر کوئی بھی عمل، کوئی بھی ہماری پارٹی، کوئی بھی ہمارا پروگرام اللہ کے حکم سے خالی ہے تو پھر اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں ہوگی. اللہ ڈرا کیوں رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں دولہا اور دلہن دونوں کو کہ دیکھو، اور خاص طور سے دولہے میاں کو، آج تمہاری زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے.
ابھی ایک پہیے پہ گاڑی چل رہی تھی زندگی کی، اور زندگی کوئی بھی گاڑی ایک پہیے پہ نہیں چلتی ہے، زندگی کی دو پہیے ہیں، مرد اور عورت۔ ایک پہیے پہ اگر سائیکل چلائی جائے تو کتنی تیز چلے گی، اور کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہاں آدمی کھائی میں گڈھے میں گر جائے۔ اسی لیے فرمایا آدمی کا ایمان اس وقت تک پکا نہیں ہوتا ہے جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ نکاح کا مطلب اب اس کی دونوں پہیہ زندگی کی لگ گئی، اب اس کی زندگی مکمل ہو گئی۔ جیسے ایک سائیکل بغیر ایک پہیے کی آدھی ہے، ایسے آدمی کی زندگی بغیر بیوی کی آدھی ہے۔ اب پوری ہوئی، نکاح ہوا اب پوری ہوئی۔ نکاح کے بعد اب ذمہ داریاں ہیں، دولہے میاں پر ڈرایا جا رہا ہے۔ دیکھو آدمی جس گھر میں پیدا ہوا ہے، جن ماں باپ نے ایک بچے کو جوان کیا ہے، پالا ہے، کمانے کے لائق ہوا ہے، اب اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ ذمہ داریاں اپنی بیوی کی ذمہ داری۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح سے ایک بچے پر، ایک شوہر پر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر اپنی بیوی اور سسرال والوں کی بھی عزت کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ اب کیونکہ جس گھر میں یہ پیدا ہوا ہے، جن بھائیوں کے ساتھ یہ پلا اور بڑھا ہے، جس پروار میں جس باپ نے اس کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس کو جوان کیا، کمانے کے لائق بنایا، ایک طرف تو اس کی محبت، پورے پریوار کی محبت اس کے دل میں ہے، دوسری طرف سسرال کی طرف سے محبت کا ایک طوفان ہے، سالوں کی محبت، ساس کی محبت، سسر کی محبت۔ اب ایک نوجوان ان دو محبت کی آندھی میں پھنس گیا ہے۔ ایک نوجوان دونوں طرف سے محبت کی آندھی چل رہی ہے، یعنی دو دھاری تلوار پہ یہ آدمی کھڑا ہے، ایک نوجوان۔ اب اس آیت کے مفہوم کو سمجھیے، اب اللہ کہہ رہے ہیں ڈرو کہیں ایسا نہ ہو تم ماں باپ کی محبت میں آ کر کے اور بیوی کی حق تلفی ہو جائے، سسرال والوں کی حق تلفی ہو جائے، ڈرتے رہنا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے سسرال والوں کی محبت میں آ کر کے اپنے ماں باپ کی حق تلفی کر بیٹھو۔ یاد رکھنا اب تم کو سنبھال کر کے بیلنس بنا کر کے چلنا ہے۔ اگر تم نے گڑبڑ کیا تو ماں باپ کے نافرمانی اور ان کی خدمت نہ کرنے کا عذاب بھی تمہارے اوپر پڑنے والا ہے۔ اور اگر ادھر ماں باپ کی طرف سے محبت کی وجہ سے آپ نے سسرال والوں کو نظر انداز کر دیا تو ایک بیوی، ایک لڑکی جوان ہو کر کے جب خدمت کے لائق بنی، آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھیے تو اس منظر کو ذرا سوچئے۔ آپ اپنی جوان بیٹی کو جب رخصت کرتے ہیں، جب کام کا وقت آتا ہے، جب وہ کسی کام کے لائق ہوتی ہے لیکن مجبور ہیں آپ بھیجنے کے لیے، اور وہ عورت، وہ بچی جس نے ابھی دوسرے گھر کا دروازہ نہ دیکھا ہو، بغیر ماں باپ کے کہیں اکیلی جاتی نہ ہو، وہ آج بچی اکیلی، کوئی اس کے ساتھ نہیں، اجنبی گھر، اجنبی لوگ، اجنبی ماحول میں جا رہی ہے۔ اب اس کو وہاں سے بیلنس بنانا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 بیویاں ایک ساتھ میں حیات تھیں، لیکن حدیث میں واقعات مولوی علماء حضرات سے پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ چولہے میں پھونک مار رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، داڑھی مبارک میں آپ کے دھواں بھر جاتا تھا۔
दाढ़ी मुबारक में वो नूरानी दाढ़ी, आप अंदाजा कीजिए उस वक्त ज्यादा परिवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत खदीजा से जो बच्चे हुए वही हयात रहे। आपने बाकी जो शादियां की हैं वो तो आखिरी उम्र में की हैं। इन हालात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के काम में हाथ बटा रहे हैं। आप ये पैगाम देना चाहते हैं उम्मत को कि बीवी तुम्हारी गुलाम नहीं है, शरीके हयात है। जिस तरह से एक पहिया दूसरे पहिए की मदद से चलती है, इसी तरह से जिंदगी की गाड़ी भी शौहर और बीवी की मदद से चलेगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान इसका पैगाम दे रहा है। एक नौजवान मर्द को जो आज दूल्हा बना है और उसके ऊपर जो एक औरत की जिम्मेदारी आई है, उस जिम्मेदारी को कैसे अदा करे। तसालून बिही वल अरहाम, इन तमाम चीजों के बाद जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह से डरना तो है ही है, और अगर इसमें लापरवाही हुई तसालून बिही वल अरहाम, ये जो रिश्ते कायम हुए हैं ना, इन रिश्तों के बारे में तुमसे पूछा भी जाएगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने कह दिया कि डरो डरो, हर मामले में डरो। तो अगर डरने का हुक्म है तो अल्लाह ताला उस मसले में पूछेंगे भी। और आदमी अगर अल्लाह से डर के अपनी जिंदगी को गुजारेगा तो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। हाँ, किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा। जो जुल्म होता है वो आदमी अल्लाह का खौफ दिल में नहीं होता है। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में होता है वो किसी के साथ, इंसान तो इंसान है, किसी जानवर और परिंदे के साथ भी जुल्म नहीं कर सकता है। आज अभी तो एक दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखने वाले ने जो लिखा है, इस वक्त मौजूदा वक्त में हालांकि फ्रांस के लोग मुसलमान नहीं हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर इस्लाम पर एक नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं अमल होता है तो फ्रांस में होता है। इबादत की बात नहीं है, बकिया मामलात में, सच्चाई में, वफादारी में, एहसान में, तालीम में, हलाल रोजी में, किसी का हक न मारने में एक नंबर पर फ्रांस है। और जिस मुल्क को हम मुस्लिम मुल्क कहते हैं 125वें नंबर पर, 125वें नंबर पर हम लोग कहां पहुंच गए। लिखने वाले ने लिखा दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है, और अगर दुनिया में सबसे बुरी कोई कौम है तो मुसलमान है। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, उसने ये लिखा है मुसल्लम ईमान। हर जगह पर उसको खुदा का खौफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की इसमें पकड़ हो जाए, अल्लाह कहीं हमसे पकड़ ना कर ले। इसीलिए ये जो मौके होते हैं अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। खास तौर से निकाह से जिंदगी की शुरुआत होती है, और निकाह एक ऐसी सुन्नत है, दुनिया की सारी इबादतें तो दुनिया ही तक हैं, लेकिन निकाह एक ऐसी इबादत है कि इंशाअल्लाह ये जन्नत में भी होगा, निकाह जन्नत में भी होगा। इसलिए हमको और आपको निकाह की मजलिसों को तमाम दुनिया के खुराफात से साफ करके, जैसे आप अपनी जिंदगी को तमाम गुनाहों से साफ करना चाहते हैं, तो निकाह के मौके पर भी अपने तमाम निकाह के प्रोग्राम को, रसूमात, बिदआत, एक बात बता दें, कल क़यामत के दिन
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہمارے حکم کو آپ نے کتنا ادا کیا۔ شادی کے موقع پر آدمی اپنے بھائی بہن رشتہ دار جتنے بھی روٹھنے والے ہوتے ہیں ان سب کو آدمی کوشش کرتا ہے کہ منا لے، ورنہ شادی میں مزہ نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ آدمی دھوبی گھر کے کپڑے دھلنے والے اور پہلے مہتر ہوا کرتے تھے ان کو بھی آدمی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آج شادی کا دن ہے، یہ بھی ہمارے دروازے سے ناراض ہو کر نہ جائیں۔ لیکن کیا شادی کے موقع پر ہم نے اور آپ نے کبھی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے بارے میں فکر کی کہ میرا اللہ اور اس کا رسول نہ ناراض ہونے پائے؟ اگر کیا تو 100 بار مبارک ہو، اور اگر نہیں کیا ہے تو ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد ہم کو منہ دکھانا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت تو بربادی ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنے ان تمام پروگرام میں کوشش یہ کریں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق